میں جب بھی آپ کے پروگرام میں آتا ہوں مجھے لگتا ہے آپ ہماری حکومت کے بالکل پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لگتا ہے کہ اندر کوئی کھچڑی پک رہی ہے. اس کھچڑی کا آپ کو خدشہ ہے, وہ کھچڑی پک بھی گیا اور لوگوں نے کھا بھی لیا, ٹھیک ہے نا, وہ کھا بھی لیا, لیکن وہ ختم ہو گیا ہے, اب کوئی کھچڑی نہیں ہے. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک جمہوریت میں جو ہے اس کی آزادی ہونی چاہیے, لیکن وہ آزادی کا یہ تو مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی کے سر پہ بیٹھ کے جو ہے احتجاج کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر. آج ہم اپنے پروگرام میں موجودہ جمہوری حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے. اس حوالے سے ہم نے پیپلز پارٹی کے ایک صوبائی رہنما میر اکرم بنگلزی صاحب کو زحمت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں. اکرم جان, یہ جو جمہوری حکومت ہے, آپ لوگوں کی حکومت ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی, اور اب تو ماشاءاللہ کئی مہینے ہو گئے, کوئی کارکردگی نظر نہیں آ رہی, وجوہات کیا ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. میں جب بھی آپ کے پروگرام میں آتا ہوں مجھے لگتا ہے آپ ہماری حکومت کے بالکل پیچھے پڑے ہوئے ہیں, لیکن تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے جی. آپ کا حق ہے, آپ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں, عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. دیکھیں ابھی یقیناً اس کو بڑا تیزی سے کام کرنا چاہیے تھا صوبائی گورنمنٹ کو, لیکن الحمدللہ اس پہ بہت سارے ایسے ایشوز آئے کہ اسٹارٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ حلف برداری کافی تاخیر سے ہوا, پھر منسٹر ڈپارٹمنٹس کی تقسیم کافی تاخیر سے ہوا, پھر سی ایم کا سلیکشن, اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے پاؤں پہ باقاعدہ فکس کر کے بٹھانے والی ایشوز. سرفراز صاحب جب سی ایم بنے تو پھر ایک افواہ مخالفین نے چلا دی کہ سرفراز صاحب جو ہے وہ 3 مہینے کے بعد جا رہے ہیں, اور یہ اس طرح کی باتیں. اور پھر اس کے بعد اس تمام افواہوں کو, غلط فہمیوں کو نکالنے کے لیے یا دور کرنے کے لیے جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئٹہ تشریف لائے, اور انہوں نے جو ہے جیالوں سے اور جو ہمارے ممبرز صوبائی اسمبلی تھے ان سے اور پارٹی کے صوبائی قیادت سے ملاقات کی, اور ان کو یقین دہانی کرایا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جس کو ہاتھ دیتا ہے تو پھر آخر تک دیتا ہے. آپ پیپلز پارٹی کے ایک چیز کو دیکھیں کہ سندھ میں جو سی ایم ہے وہ کنٹینیو سی ایم ہے. اس سے پہلے قائم علی شاہ میرے خیال ہے کہ 100 ایئرس کو پورا کر کے ہی سی ایم کنٹینیو رہے. تو پیپلز پارٹی کا یہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ 2 دن کے بعد کسی اور سے دوستی کر لیں, پھر 4 دن کے بعد کسی اور کو جو ہے وزیر اعلیٰ بنا دیں, اس طرح سے نہیں ہے. اب سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں ایک اہلیت بھی رکھتے ہیں, قابل بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, اچھے گھرانے سے, ایک غریب گھرانے سے ان کا تعلق بھی ہے, اور ان کے والد صاحب میر غلام قادر بگٹی صاحب جو ہے وہ بڑے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑے اٹیچ رہے اپنے دور میں, اور اس ٹائم میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں تھی, ان کی فیملی پہ کافی جو ہے تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی. گزارش یہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ بالکل ہمارا جو ہے حکومت اوپر کی طرف جا رہا ہے اور لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کر رہا ہے. اب آپ ایگریکلچر کے حوالے سے دیکھیں تو انہوں نے جو ہے تمام بلوچستان کے جو ہے جتنے بھی ٹیوبویلس ہیں ان کو جو ہے سولر پہ چینج کرنے کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے کچھی کینال ہے اس کی جو ہے دوبارہ سے کام شروع ہو گیا ہے, اور سینکڑوں میل جو ہے کلومیٹر جو ہے سڑکوں کی تعمیر ہے, گلیوں کی, اور اس کے علاوہ جو ہے صحت کے حوالے سے, پانی کے حوالے سے اہم ایشو جو ہے کوئٹہ سمیت پورے بلوچستان میں اس کو بڑا ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کو بڑا فعال کیا جائے اور واسا کو فعال کیا جائے, اور لوگوں تک جو ہے جو پانی کے ایشو ہے وہ گھر تک پہنچایا جائے. اور ٹینکر مافیا کے لیے کوئٹہ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے, اور خاص کر ہمارے جو ہے ایم پی اے صاحبان سمت گورگیج اور عبید گورگیج نے جو ہے سریاب میں پانی کی فراہمی کے لیے, اور ٹینکرز کو جو ہے ریٹس انہوں نے فکس کر دیے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں, اگر کوئی ٹینکرز لوگوں سے زیادہ پیسے لیتے ہیں تو ان پہ بھی جو ہے کارروائی کی جائے گی. دیکھیں پیپلز پارٹی کے لیے بہت سارا ماضی کی گورنمنٹوں نے جو ہے مسائل چھوڑے ہیں جو لوگوں کو ایڈریس نہیں کرتے تھے. ابھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی احتجاج ہوتا ہے, کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے, وہاں پہ گورنمنٹ کے لوگ جو ہے وزراء وہ پہنچ جاتے ہیں اور ان کے احتجاج کو ایڈریس کرتے ہیں, ان کے مسائل کو ایڈریس کرتے ہیں اور اس کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. میر اکرم صاحب, لگتا ہے کہ اندر کوئی کھچڑی پک رہی ہے, تبھی تو بلاول بھٹو صاحب خود آ گئے اور پھر اس کے بعد شہباز شریف نے دورہ کیا. اس کھچڑی کا آپ کو خدشہ ہے, وہ کھچڑی پک بھی گیا اور لوگوں نے کھا بھی لیا,
ٹھیک ہے نا, وہ کھا بھی لیا, لیکن وہ ختم ہو گیا ہے, اب کوئی کھچڑی نہیں ہے. لیکن ابھی بھی کچھ لوگوں کو اعتراضات بھی ہیں اور کچھ کے تحفظات بھی ہیں. جی, وہ اس میں میں عرض کر لیتا ہوں, آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں. اس میں یہ گزارش ہے کہ جو ورکرز ہیں وہ اس پی ایس ڈی پی میں بالکل شامل ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ان کے جو ایشوز تھے, ان کے مسائل تھے, ظاہر ہے ورکرز کا بھی ایک ہلکا احباب ہے اور لوگوں کو جو ہے اس طرف قائل کرتا رہا, گزشتہ 10 سال سے محنت کرتا رہا. لیکن اس میں ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی سی جو ہے ٹیکنیکل چیزیں رہ گئی ہیں جو ڈسٹرکٹ کی سطح پہ بلوچستان میں جتنے بھی ہمارے پیپلز پارٹی کے کابیناز ہیں یا ڈویژن کی سطح پہ, ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا ہے. باقی صوبائی گورنمنٹ کو جو ہے جناب سرفراز بگٹی صاحب نے جو ہے ان کو باقاعدہ پی ایس ڈی پی میں ان کی سیموں کو شامل کیا تھا. کوئی 14 جو ہے ملین روپیز کی جو ہے لاگت سے ان کو تو دے دیا تھا. لیکن اب اس میں بھی وضاحت یہ نہیں ہے کہ وہ جو پیسہ ان کو دیا گیا ہے وہ ورکرز میں ڈیوائڈ کرنے تھے یا صرف اپنے ہی حلقوں میں صوبائی صدر اور صوبائی جنرل سیکرٹری نے لگانے تھے. بس وہ فی الحال تو بلاول صاحب نے جب ورکروں سے وسیم ہاؤس میں جب گفتگو کی تو انہوں نے یہی کہا کہ بالکل یہ بات صحیح ہے, لیکن انشاءاللہ دسمبر تک جو نیا پی ایس ڈی پی بننے جا رہا ہے انشاءاللہ اس میں انشاءاللہ ورکرز اور تمام ڈسٹرکٹس کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا. اور بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے اسپیشلی وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ پورے بلوچستان کے تمام ڈسٹرکٹس میں جائیں, ان کے وزٹ کریں, وہاں کے لوگوں کے مسائل پوچھیں اور وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بھی کابینہ ہے ڈسٹرکٹ کی سطح پر ان سے ضرور ملاقات کریں, ان کے مسائل کو سنیں اور ان کو ایڈریس کریں. امیر اکرم بنگرزی صاحب, جمہوری معاشرے میں اور جمہوریت کی روایات ہے کہ وہاں پر ہر پاکستانی یا ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرے. آج ہم نے دیکھا کہ کچھ خواتین نے پرامن احتجاج کیا اور بعد میں ان پر لاٹھی چارج ہوئی, آنسو گیس استعمال کی گئی. وجوہات کیا ہے؟ دیکھیے, اس بارے میں تو جو ہمارے ترجمان گورنمنٹ آف بلوچستان ہیں جناب شاہد رند صاحب, انہوں نے پوری وضاحت دے دی ہے اس حوالے سے اور انہوں نے اپنے جو ہے بیان جاری کر دیا ہے ویژول کے تھرو, اور تمام میرے خیال میں نے ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا. وہ گزارش کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو احتجاج ہے پہلے سریاب روڈ پہ ہو رہا تھا, پھر اس کے بعد یہ جو ہے ریڈ زون میں آ گیا. ریڈ زون میں آنے سے جو ہے یہ ہو گیا کہ ججز کا آنا جانا, کورٹس اور یہ کچہری اور سیکریٹریٹ کے ملازمین اور سب یقیناً سارے بلاک ہو جائیں گے. تو ان کو منع کیا گیا, روکا گیا اور اسی میں ہی میرا غالباً تصادم ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک جمہوریت میں جو ہے اس کی آزادی ہونی چاہیے, لیکن اس آزادی کا یہ تو مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی کے سر پہ بیٹھ کے جو ہے احتجاج کریں. آپ احتجاج کریں, آپ کو 4 روز سے کسی نے نہیں روکا, آپ احتجاج کر رہے تھے, کرتے رہے, آپ کا حق بنتا ہے. گورنمنٹ نے آپ کو نہیں چھیڑا ہے, آپ جا کے جو ہے اس جگہ پہ چلے گئے جہاں پہ جو ہے پورے نظام جو گورنمنٹ کا ہے وہ بلاک ہو سکتا ہے. یہ کسی بھی ٹائم میں جب بھی یہاں پہ احتجاج ہوا ہے تو یہاں پہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ غالباً جس گورنمنٹ نے بھی ہوا ہے تو اس نے یہی کام کیا ہے کہ وہاں سے ان کو ہٹانے کی کوشش کی. جب ہٹانے کی کوشش کریں گے ظاہر ہے ایک مشتعل ہجوم ہے, اس میں تصادم کے خدشات جو ہے 100% ہوتے ہیں. ایسے بھی نہیں ہے کہ پرامن رہے, اور میرے خیال ہے کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوا ہے. بات چیت ہو سکتی تھی, بات چیت کے دروازے تو بند نہیں تھے. دیکھیں, یہ ایشو جو ان کا ہے یہ ایک بہت ہی ہائی پروفائل کا ہے اور اس کو جو ہے مرکز کی سطح پہ ایڈریس کیا جا سکتا ہے. یہ یہاں کی گورنمنٹ اس کو ایڈریس نہیں کر سکتا ہے. یہاں کے گورنمنٹ کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں کہ وہ اس ایشو کو سالو کرے یا حل کرے یا ان کو بٹھائے. تو یہ اسلام آباد میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہوا, وہاں پہ بھی لوگ چلے گئے تھے, ان کی باتوں کو سنا تھا اور لسٹیں لی گئی تھیں, ان کو یقین دہانی کرائی گئی تھی. غالباً اس میں کچھ کام بھی ہوا بھی ہوگا, اور پھر اس کے بعد اس طرح کی خبریں آئیں کہ مزید لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے یا اس طرح کی. اب یہ تو وہ فیملیز ہی جانتے ہیں کہ اس میں ریالٹی کیا ہے, گورنمنٹ کے جو اہم ادارے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کے معاملات کیا ہیں. آگے کیا ہوگا مستقبل میں؟ یہ جو دھرنے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں یہ تو چلتے رہیں گے. ایسے بھی نہیں ہے کہ مطلب یہ کوئی پاکیزہ گورنمنٹ ہے, اب ہم دودھ کی نہریں بہا رہے ہیں اور اس میں جو ہے کوئی احتجاج نہیں کرے گا. مسائل تو ہیں پاکستان میں, مسائل تو ہیں بلوچستان میں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مسائل کا کوئی حل تو ہوگا, لیکن حل کرنے کے لیے بھی تو 4 ہیں نا. ابھی تو ہمیں 3 مہینے نہیں ہوئے یار.
ابھی آپ کی گورنمنٹ ابھی تک پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا ہے. وہ سندھی میں کہتے ہیں کہ ابھی مسجد بنا نہیں ہے, اور مولویوں نے جو ہے اس کی پشیمانی کی جو ہے لڑائی لڑنی شروع کر دی. ابھی آپ تھوڑا سا ٹائم دیں کسی گورنمنٹ کو, 1 سال کا ٹائم دے دیں, ہم زیادہ ٹائم نہیں مانگتے, 1 سال کا ٹائم دے دیں, اس کے اندر اس طرح کے ایشوز کو انشاءاللہ ایڈریس کیا جائے گا. دیکھیے بجٹ آ گیا, بجٹ سے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے تھا. عوام یہ توقع کر رہے تھے کہ جناب بجلی کے بلوں کے ریٹس کم ہوں گے, گیس کے ہوں گے, اور مہنگائی کم ہوگی. اچھا, شاہانہ جو اخراجات ہیں, جو اوپر کے شاہانہ اخراجات ہیں وہ برقرار ہیں, اور ملازمین پر اور لوگوں پہ ٹیکس لگ رہے ہیں. دیکھیے آپ کو بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کی بالکل اس لائن پہ ہی کھڑا تھا. ایک ٹائم ایسا تھا, اور کہا اور سنا یہ جا رہا تھا کہ اب نہ تو کسی کو سیلری ملے گی, اور نہ ہی کسی پینشنر کو پینشن ملے گا, اور نہ ہی کوئی اس گورنمنٹ کو چلانے کی پوزیشن میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ گورنمنٹ سیٹ اپ آیا پچھلے جو چند مہینے پچھلے دور میں کیا, اور اس کے بعد اب جا کے جو ہے اس کو حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان مقروض ہے, بہت زیادہ مقروض ہے. اس قرضے کو اتارنے کے لیے آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہوگا؟ آپ اگر گھر کا بھی بجٹ لے لیں, آپ کی بھی اخراجات زیادہ ہوں گے اور آپ کے وسائل کم ہوں گے, تو آپ کیا کریں گے؟ ذرا کہیں نہ کہیں بوجھ تو ڈالیں گے آپ. کسی جو زیادہ بیٹا کما رہا ہے اس پہ بوجھ ڈالنا ہے, جو فیکٹریز ہیں, جو تجارتی حلقے ہیں, ان پہ ٹیکس لگائے گئے. باقی عام آدمی کو اتنے نہیں ہے. لیکن اس میں میں تو دیکھوں گا نا کہ میرے اپنے اخراجات جو میں پہلے جاتا تھا دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھ کے یا ان کو دعوتیں کھلا کر, وہ تو میں کم کر سکتا تھا, اپنے پیٹرول کے اخراجات کم کر سکتا تھا. یہاں پہ اوپر کی سطح پر جتنے اخراجات ہیں, فری پیٹرول اور فری ٹیلی فون کالز اور گاڑیاں اور فری, لیکن عوام پستے جا رہے ہیں. آپ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں کسی ایسے, میرا خیال ہے کہ کوئی اس طرح کا خواب دیکھ رہے ہیں کہ جس میں جو ہے کوئی پاکستان چینج ہو جائے گا اور ہم جو ہے موٹر سائیکل بھی چھوڑ کے سائیکل پہ دفتر میں جانے لگیں گے. آپ نے اس کو رشیا بنا لیا ہے, آپ نے اس کو جاپان بنا لیا ہے. اس طرح سے نہیں ہے. دیکھیں آپ کے لوگوں کا مزاج کس قسم کا ہے. وداؤٹ پروٹوکول کوئی ان کو ریسپیکٹ ہے؟ وداؤٹ پروٹوکول اگر کوئی یہاں پہ نکلتا ہے, نہیں پروٹوکول میں بھی تو 4 گاڑیاں ہونے کی, 40 گاڑیاں پروٹوکول میں. دیکھیں یقیناً جو حالات ہیں بلوچستان کے, پاکستان کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے, پاکستان میں تھریٹ موجود ہے, اور آپ کا حالات ابھی تک اندرونی حالات خراب ہیں. جب تک یہ اندرونی حالات سیٹ نہیں ہوں گے تب تک میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں. یہ احتیاط کرنا پڑے گا. اگر آپ کے اہم ادارے کے ایک سربراہ کو خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی کا نشانہ بن جاتا ہے, تو آپ پھر اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے یا میں ہوں گا, یا میں مطالبہ کرتا ہوں تو میں ہوں گا, آپ مطالبہ کریں گے تو آپ ہوں گے. ان کو پروٹوکول نہیں لینا چاہیے, یا ان کی سیکورٹی کے اثار میں ان کو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ نیشن کے نمائندہ ہیں. ابھی یہ پوری دنیا میں آپ کی جو لوگ ہیں, جو اسمبلیوں میں ہیں, قومی اسمبلی میں ہیں, یا گورنر ہے, وزیر اعلیٰ, یہ آپ کی اسٹیٹ کے لوگ ہیں. اسٹیٹ ان کی حفاظت کر رہا ہے. اس کی مجبوری ہے کہ حالات اس قسم کے حالات پرامن ہوں گے. اسٹیٹ اپنا ہاتھ اٹھا دے گا ان سے کہ بھئی ابھی ریلیکس ہے ماحول, آپ جائیں. میر اکرم منگلوزی صاحب, باتیں تو بہت ہیں, اور جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تو عوام کی جو سوالات ہیں بہت سے کیے جا سکتے ہیں, لیکن ٹائم کی بھی, وقت کی بھی کمی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے. آپ کا شکریہ. ناظرین, آپ نے میر اکرم منگلوزی صاحب کی باتیں سنی. اللہ کرے کہ پاکستان میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے جس میں عوام کی داد رسی ہو, عوام جو مشکل حالات ہیں ان سے نکلیں, اور جو اوپر کا طبقہ ہے ان کے اگر اخراجات کم ہوں گے تو شاید عوام کو ریلیف ملے. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.